لکھا چوری کر کے، تال منہ سے چرا کر لکھا اور پھر ایسا ظاہر کیا گویا یہ میری تعلیم ہے، گویا یہ میری تعلیم ہے۔ حاضرین گرامی قدر، آپ نے ملاحظہ کیا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو کتنے صریح الفاظ میں عیسیٰ علیہ السلام پر چوری کا الزام لگایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی انجیل جن تعلیمات کو قرار دیا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل نہیں ہے، وہ تال منہ سے چرایا گیا مواد ہے۔ بدبخت کو یہ بھی علم نہیں تھا کہ تالمود خود یہودیوں کی کتابوں کے اندر وہ کتاب ہے کہ جس کو یہودی بھی نہیں مانتے۔ اس کو بھی وہ جعلی اور تحریف شدہ کتابوں میں شمار کرتے ہیں۔ کچھ فرقے ان کے مانتے ہیں، کچھ فرقے ان کے نہیں مانتے۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر چوری کا الزام لگاتے ہوئے یہ آپ بات کو دیکھیے، انجیل نازل کردہ کس کی تھی؟ بولیے، انجیل کس نے نازل کی؟ اللہ نے انجیل کو نازل کیا۔ مرزا غلام قادیانی کا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل جو ہے وہ یہ تال منہ سے چرائی ہے، گویا کہ انجیل جس کو کہا جا رہا ہے وہ اللہ کی نازل کردہ ہے۔ مرزا کا یہ الزام براہ راست عیسیٰ علیہ السلام پر ہی نہیں، خود خالق کائنات انجیل کے نازل کرنے والے پر بھی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پر ہی یہ الزام نہیں ہے، یہ الزام خود اللہ رب العزت جو انجیل کو نازل کرنے والا ہے، گویا کہ اللہ نے تال منہ سے چوری کی ہے۔ یہ کتنی بڑی جسارت ہے، کتنی بڑی جرأت ہے کہ اللہ اس کے سچے رسول سچے نبی پر چوری کا الزام دیا جا رہا ہے۔ کفر ہے یا نہیں؟ ہے کسی کو اس کے بارے کے کفر یا شک؟ اس میں کوئی ہم تعویل نہیں کر رہے کہ کان ہم ادھر سے پکڑنے کے بجائے ادھر سے پکڑ رہے ہوں، اپنی طرف سے معنی و مفہوم نہیں بیان کر رہے۔ براہ راست مرزا غلام قادیانی کی عبارت اس کا اپنا قول ہے تو تال منہ سے چرایا۔ اللہ کے نبی پر چوری کا الزام لگانا یہ اللہ کے نبی کی صراحتاً گستاخی اور اللہ کے نبی کی گستاخی کرنا کفر ہے، یہ مرزا کا کفر ہے۔ یہ بھی انجام آتم روحانی خزائن کی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 290۔ ایک اور سنیے، بدبخت اپنی بدبختی کا مزید اظہار کرتا ہے۔ سوال کیا گیا یورپ کے لوگ کثرت سے شرابیں کیوں پیتے ہیں؟ مرزا غلام قادیانی سوال کا جواب دیتا ہے کہ یورپ کے لوگ کثرت سے شراب کیوں پیتے ہیں؟ جواب دیتا ہے، سنیے، لکھتا ہے یورپ کے لوگوں کو جس قدر شراب نے نقصان پہنچایا ہے، جس قدر شراب نے نقصان پہنچایا ہے، اس کا سبب تو یہ تھا، کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک، یہ اس کے الفاظ ہی میں کہہ رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے،
شراب پیا کرتے تھے. جی بیٹے بھائی لکھا شراب پیا کرتے تھے. آگے اب پتہ چل گیا چور کو کھڑک جاتی ہے نا, چور کو کھڑک جاتی ہے. یہ کہہ کر کہ عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے, اب اپنی بات کی تعویل کرتا ہے. شاید کسی بیماری کی وجہ سے, شاید کسی بیماری کی وجہ سے, یا پرانی عادت کی وجہ سے. وہ شراب جس کو آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے ام الخبائث قرار دیا, ام الخبائث قرار دیا, مرزا غلام قادیانی اللہ کے ایک سچے نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی بے ادبی کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے. یہ مرزا غلام قادیانی کی عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی صریح کفر ہے, صریح کفر ہے. آگے سنیے حوالہ کشتی نوح, کشتی نوح صفحہ نمبر 73, روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ 71, روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 71 سے 15 منٹ اور لیں گے, بعد 12:30 ختم کر دیں گے انشاءاللہ. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہے یہ وعدہ جا کچھ کافی حد تک ہو جائے. اب ایک ذرا اور آپ کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے, یہ کشتی نوح جو مرزا غلام قادیانی کی کتاب ہے, اس کا دوسرا نام ہے تقویۃ الایمان. دوسرا نام کیا ہے اس کا؟ تقویۃ الایمان. دوستو بر صغیر کی سرزمین پر دو ہی کتابیں تقویۃ الایمان کے نام سے مارز وجود میں آئیں. ایک کتاب مرزا غلام قادیانی کی جس کو اس نے کشتی نوح کا بھی نام دیا, تقویۃ الایمان, جس میں انبیاء کی دل کھو کا بے ادبیاں گستاخیاں کی. دوسری کتاب اسماعیل دہلوی کی تقویۃ الایمان, جس کے اندر بھی انبیاء کرام کی دل کھول کا گستاخیاں بے ادبیاں کی گئیں. ان دو تقویۃ الایمان کتابوں نے امت مسلمہ کے جسد کے اندر ایسے خنجر پیوست کر دیے کہ امت مسلمہ کا جسم لخت لخت ہو گیا, امت تفرقوں میں بٹ گئی. امت کا جسم, امت کا جسد لخت لخت ہو گیا. ایک تقویۃ الایمان اسماعیل دہلوی نے لکھی, ایک تقویۃ الایمان مرزا غلام قادیانی نے لکھی. اس میں بھی اس نے یہ کہا کہ انبیاء کرام بالخصوص عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے. اور اسماعیل دہلوی نے یہ کہا خدا کی تو شان یہ ہے وہ آنے واحد میں ایک تو کیا چاہے تو کروڑوں محمد پیدا کر سکتا ہے. ایک تو کیا چاہے تو کروڑوں محمد پیدا کر سکتا ہے. وہ نبی اللہ نے ان کو نبوت دی, وہ ہمارے بڑے بھائی ہوئے, ہمیں نبوت نہیں دی, ہم ان کے چھوٹے بھائی ہوئے. لہذا نبی کا ادب احترام اتنا ہی کرنا چاہیے جتنا بڑے بھائی کا کیا جاتا ہے. خبردار بیٹے, کس نے کہا آپ کو؟ ہمارا یہ مزاج نہیں ہے مرزا غلام قادیانی پہ کروڑوں نعتیں بیچیں. ہم بعض معاملات میں مسلط سے کام لیتے ہیں. یہ تو میں نے آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے کہہ رہا ہوں.
بتا رہا ہوں تاکہ اندھیرے میں نہ رہیں، پہچانیں ایمان اور جبہ دستار کے لبادے میں امت کی دولت ایمان پر کس طرح سے ڈاکے ڈالے گئے اور کس طرح سے امت کے جسد نازک کے اندر گستاخی و اہانت رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے نشتر پیوست کیے گئے۔ سلطنت کو امت مسلمہ کے اندر کھڑا کیا، برے صغیر کی سرزمین میں فتنہ قادیانیت کو کھڑا کیا گیا اور عرب کی سرزمین پر فتنہ نجدیت کو کھڑا کیا گیا۔ لیکن اس کا مقدر جو تھا وہ اس کا مقدر تھا، یہ اتنا آگے بڑھ گیا کہ جس نے نہ انبیاء کو چھوڑا نہ خدا کو چھوڑا، اور وہ اپنی شیطانی توحید کے تصور میں اتنے ڈوب گئے کہ ان کے قلم لغزش کھا گئے ان کے قلم۔ صرف یہ بتانا مقصود تھا کہ برِ صغیر کے اندر صرف 2 کتابیں تقویت الایمان کے نام سے لکھی گئیں، ایک مرزا غلام قادیانی کی اور دوسری اسماعیل دہلوی کی۔ آگے دیکھیں مرزا غلام قادیانی اپنی اسی بات کو آگے بڑھاتا ہے۔ یہ بدماش شوگر کا بھی مریض تھا، شوگر کی وجہ سے روزانہ 100 مرتبہ اس کو پیشاب آتا تھا، 100 مرتبہ پیشاب کرتا تھا۔ کہتا کہ مجھے میرے کسی مرید نے، کسی میرے مخلص نے، دوست نے مجھے مشورہ دیا کہ شوگر کے مریض کے لیے افیون بڑی مفید چیز ہے، فیم کھا لیا کرو۔ کہتا کہ مجھے بڑی شرم آ گئی، مجھے شرم آ گئی۔ کیا ہوا؟ کہتا کہ ایک دفعہ مجھے، لکھ لیجئے، ایک دفعہ مجھے ایک دوست نے یہ صلاح دی، ایک دفعہ مجھے ایک دوست نے یہ صلاح دی کہ ذیابیطس کے لیے افیون مفید ہوتی ہے، یعنی شوگر کے لیے، ذیابیطس یعنی شوگر کے لیے افیون مفید ہوتی ہے، پس علاج کی غرض سے، پس علاج کی غرض سے مذائقہ نہیں کہ افیون شروع کر دی جائے، پس علاج کی غرض سے مذائقہ نہیں کہ افیون شروع کر دی جائے۔ میں نے جواب دیا کہ یہ آپ نے بڑی مہربانی کی، کہ آپ نے یہ بڑی مہربانی کی کہ ہمدردی فرمائی، لیکن اگر ذیابیطس کے لیے افیون کھانے کی عادت کر لوں تو میں ڈرتا ہوں کہ لوگ ٹھٹھا کر کے، میں ڈرتا ہوں کہ لوگ ٹھٹھا کر کے یہ نہ کہیں، کہ لوگ ٹھٹھا کر کے یہ نہ کہیں کہ پہلا مسیح تو شرابی تھا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ لوگ ٹھٹھا کر کے یہ نہ کہیں کہ پہلا مسیح تو شرابی تھا اور دوسرا افیونی۔ مرزا کی کتاب ہے نسیم دعوت،
نسیم دعوت. نسیم نون سین یہ میم. نسیم دعوت صفحہ نمبر 69. روحانی خزائن جلد نمبر 19. روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 434 اور 35. صفحہ نمبر 434 اور 35. 69. بس 2 حوالے اور اس کے بعد گفتگو ختم کرتا ہوں. تیسرا حوالہ یسوع. تیسرا حوالہ یسوع اس لیے اپنے تئیں یعنی کہ خود کو. یہ پرانی اردو نہیں، اس دور کی اردو ہے. یسوع اس لیے اپنے تئیں نیک نہیں کہہ سکا. اپنے تئیں نیک نہیں کہہ سکا کہ لوگ جانتے تھے کہ یہ شخص شرابی کبابی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. کہ یہ شخص شرابی کبابی ہے اور یہ خراب چال چلن نہ خدائی کے بعد بلکہ ابتدا ہی سے ایسا معلوم ہوتا ہے. چنانچہ خدائی کا دعویٰ شراب خوری کا ایک نتیجہ ہے. میں تو ایک طالب علم ہوں، حضرات علماء کرام تشریف فرما ہیں. کیا کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق قرآن میں یا انجیل میں کہیں بھی یہ پڑھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا کہ میں تمہارا خدا ہوں؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہیں یہ دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں؟ یہ تہمت عیسیٰ علیہ السلام پر، اہانت، توہین اور گستاخی عیسیٰ علیہ السلام کی. پھر وہ یہ 3 حوالہ جات میں نے آپ کو اس لیے لکھوائے کہ کتنے تسلسل کے ساتھ، اصرار کے ساتھ مرزا غلام قادیانی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر شراب نوشی کا الزام عائد کرتا ہے. آگے بڑھیے، اس کا حوالہ لکھ لیجئے. ست بچن، یہ اس کی کتاب ہے. ست بچن مرزا غلام قادیانی کی کتاب ہے. ست بچن بیچے نون سین تیر ست بیچے نون بچن. ست بچن اس کا صفحہ نمبر ہے 172. اس کے حاشیہ پر ہے یہ بات. ست بچن حاشیہ صفحہ نمبر 172 کا. روحانی خزائن جلد نمبر 10. روحانی خزائن جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 296. صفحہ نمبر 296. آخری حوالہ لکھیے. یہاں تک یہ شراب نوشی کا الزام تھا، چوری کا الزام تھا. اب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر یہ بدبخت اور رسوائے زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر فحش کاری کا الزام لگاتا ہے. فحش کاری کا الزام لگاتا ہے. کہتا ہے لیکن مسیح کی راست بازی اپنے زمانے میں، لیکن مسیح کی راست بازی اپنے زمانے میں
دوسرے راست بازوں سے، لیکن مسیح کی راست بازی اپنے زمانے میں دوسرے راست بازوں سے بڑھ کر ثابت نہیں ہوتی، دوسرے راست بازوں سے بڑھ کر ثابت نہیں ہوتی، بلکہ یحییٰ نبی کو، بلکہ یحییٰ نبی کو اس پر ایک فضیلت ہے، بلکہ یحییٰ نبی کو اس پر ایک فضیلت ہے، کیونکہ وہ شراب نہیں پیتا تھا، یعنی یحییٰ علیہ السلام، کیونکہ وہ شراب نہیں پیتا تھا، اور کبھی نہیں سنا گیا، اور کبھی نہیں سنا گیا کہ فاحشہ عورت نے آ کر، اور کبھی نہیں سنا گیا کہ فاحشہ عورت نے آ کر اپنی کمائی کے مال سے، اپنی کمائی کے مال سے اس کے سر پر، اس کے سر پر عطر ملا تھا، عطر ملا تھا، یا ہاتھوں اور اپنے سر کے بالوں سے، یا ہاتھوں اور اپنے سر کے بالوں سے اس کے بدن کو چھوا تھا، یا سر کے بالوں سے اس کے بدن کو چھوا تھا، یا کوئی بے تعلق جوان عورت، یا کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی، اسی وجہ سے خدا نے قرآن میں یحییٰ کا نام حصور رکھا۔ حصور کیا ہے آیت کریمہ قرآن بھائی؟ کان حصوراً، حصور کا یحییٰ علیہ السلام حافظ قرآن کو نہیں، سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو قرآن مجید نے حصور، پاک باز کیا کہا کرتے ہیں، ہے، جیسے قصور نہیں لیتے، قصور کاف کی بجائے ہے، جیم چے ہے والی نا جی، کان حصوراً نبیہ، سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ لقب عطا فرمایا، پاک بازی کو۔ تو مرزا کہتا ہے کہ اسی وجہ سے خدا نے قرآن میں یحییٰ کا نام حصور رکھا۔ بھئی میں حافظ نہیں ہوں، ناظرہ خواں ہوں، کوئی آج دیر میں آ جاتی ہے، کوئی نہیں آتی۔ یحییٰ کا نام حصور رکھا، مگر مسیح کا یہ نام نہ رکھا، مگر مسیح کا یہ نام نہ رکھا، کیونکہ ایسے قصے اس نام کے رکھنے سے مانے تھے، کیونکہ ایسے قصے اس نام کے رکھنے سے مانے تھے۔ مرزا جی کہہ یہ رہے ہیں کہ فاحشہ عورتیں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے فحش ہاتھوں کے ساتھ چھوتی تھیں، بے تعلق عورتیں، کنواری عورتیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے تعلقات ہیں، لہذا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حصور کہہ کر نہیں پکارا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی عصمت پر، عیسیٰ علیہ السلام کے دامن پر یہ تہمت، یہ الزام کفر صریح ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پر ایسا صریح کفر ہے۔ حوالہ لکھ لیجئے، مقدمہ دافع البلاء، یہ مرزا کی کتاب ہے دافع البلاء، اس کا یہ مقدمے میں یہ بات لکھی، ابتدائیہ اس کا مقدمہ دافع البلاء، صفحہ نمبر 4، صفحہ نمبر 4، روحانی خزائن، جلد نمبر 18، صفحہ نمبر 220۔
220 روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 220. یہ ہم نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے شان مبارک میں جو مرزا غلام قادیانی نے بے ادبیاں گستاخیاں کی ہیں وہ ایک کافی ضروری حد تک جتنا آپ کے لیے کافی ہے وہ ہم نے حوالہ جات لکھ لیے پڑھ لیے. کل بھی اسی پر حضرت سیدتنا مریم سلام اللہ علیہا جن کی عصمت کی گواہی قرآن دیتا ہے ان کی شان میں جو گستاخیاں کی آگے ہم انشاءاللہ العظیم اگلی جو بھی نشست ہوگی اس میں اللہ پاک کو مضبوط کریں گے. میں نے چونکہ عرض کیا تھا کہ 12:30 بجے تک ہم نے یہ کرنا ہے. اب آپ لوگوں کی طرف سے سوالات کا سلسلہ ہے. اب میری طرف سے تو نہیں ہے, اگر آپ بیٹھنا چاہتے ہیں سوالات کے تو میں حاضر ہوں.